السلام علیکم دوستو، آج اوصاف میں یہ دوسرا ویڈیو بنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حکیموں کے اوصاف، جیسا میں نے بتلایا کہ حکیم جو ہے وہ خوش مزاج ہونا، خوش اخلاق ہونا، اور میں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوش مزاج تھے، اور دیکھنے میں یہ بھی آیا کہ خوش مزاج وہی ہوتا جو اللہ سے ڈرتا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ خوش مزاج نہیں ہوتا، اس کے اوپر دنیا کی فکر حاوی رہتی۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اچھے اوصاف میں ایک اوصاف یہ بھی ہے، جیسے میں نے بتلایا تھا کہ ہم دوسروں کی مدد کرتے رہیں، اور مدد کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ اصل میں ایک طریقہ اور بھی ہے مدد کرنے کا، کہ ہم لوگ جو ہیں اکثر مدد کرنے میں ہچکچاتے، اور یہ سمجھ، اور سامنے والا بھی کبھی کبھی یہ سمجھ لیتا پتہ نہیں یار یہ میری مدد کیوں کر رہا ہے۔ آپ اچھی نیت سے مدد کرنا چاہتے تو سامنے والا یہ سمجھ لیتا کہ اس کی نیت میں ضرور کوئی خرابی ہے۔ آپ اس کی مدد کرنا چاہتے تو اس کو بہت زیادہ برا سمجھتے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز دوستوں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور زیادہ برکت دے اور ترقی دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو دن دونی رات چوگنی اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی تمام مخلوق کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اس چیز سے نہیں ڈرنا۔ اکثر لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس کی یہ مطلب پرست ہے، اس کو کوئی مطلب ہوگا جو مدد کر رہا، حالانکہ اس میں کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ میرے ساتھ ایسے بہت سارے کیس ہوتے رہتے ہیں، ابھی ایک کیس اور ہوا تھا، تو میں نے کسی کی کچھ مدد کرنی چاہی تھی تو اس کو کچھ اور لگا، حالانکہ وہ بات اس طرح نہیں تھی، مگر سمجھنے والے خیر سمجھتے رہتے ہیں، مگر اس سمجھنے کی وجہ سے آپ کو کبھی پیچھے نہیں ہٹنا، ہر حالت میں مدد کرنی۔ اور مدد کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ بہت سارے غربا آتے ہیں ہمارے پاس، اور ہمیں اللہ نے پیسہ دیا، دولت دی، مال دی، ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ اگر آپ اس طرح بھی مدد نہ کر سکیں تو اس طرح تو مدد ہر حالت میں آپ کر سکتے ہیں کہ اپنی زکوٰۃ کا ایک میزان نکال لیجئے، اور جو بہت غریب لوگ آئیں، جو زکوٰۃ کے مستحق ہوں، جن کے پاس پیسے دینے کے لیے نہ ہوں، تو ان کے لیے جو ہے وہ زکوٰۃ نکال لیجئے، اور اس زکوٰۃ کو جو ہے ان کی دوائیوں میں خرچ کیجیے۔ یہ بھی بہت بڑے ثواب کا کام ہے، اور آپ کی زکوٰۃ بھی صحیح ادا ہو جائے گی، اور آپ کو جو ہے، مگر زکوٰۃ کا مطلب یہ نہیں کہ بھائی دوائی 1 روپے کی ہے تو ہم تو دوسرے سے 100 روپے لے رہے ہیں تو 100 روپے ان سے لیں گے، نہیں۔ زکوٰۃ کو زکوٰۃ کی طریقے سے اس کو مالک بنائیے کہ دیکھو بھائی میں دوائی تو آپ کو دے رہا ہوں، اور یہ اتنے پیسے کی ہے، یہ تو اس سے پیسے بھی کم سے کم بتلائیے، کیونکہ اب ہم نے 10 روپے کی دوائی دے دی اور 100 روپے زکوٰۃ میں لکھ دیے، تو یہ تو نہیں ہوگا، یہ تو نہیں چلے گا۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اپنے دوست احباب سے بھی اس بارے میں فنڈ اکٹھا کر سکتے ہیں آپ، اور وہ فنڈ جو ہے آپ غربا کے علاج میں لگا سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک اوصاف ہوتا ہے حکیموں کا، اور حکیم اس میں بھی بہت زیادہ آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لے سکتے ہیں۔ اپنی ایک کمیٹی بنا لیجئے جس میں تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھے ہوں، اور اس سے مریضوں کا علاج مفت ہو، اور جو غربا ہیں غرباؤں کا علاج مفت ہو، اور جتنا زیادہ فیض پہنچا سکتے اتنا زیادہ فیض پہنچے۔ اب لوگوں کا کام ہے کچھ بھی کہتے رہتے۔ وہ بچپن میں ایک گانا سنتے تھے، کچھ تو لوگ کہیں گے، لوگوں کا کام ہے کہنا، چھوڑو بیکار کی باتیں۔ وہ آگے میرے کچھ یاد نہیں، کیونکہ گانوں میں زیادہ دلچسپی نہیں ہے اتنی۔ ہاں،
چھوڑو بیکار کی باتوں کو، کہیں بیت نہ جائے رہنا یا نینا جو بھی ہے۔ تو بھائی یہ سب بیکار کی باتیں، لوگ کچھ بھی کہیں گے۔ میں نے بھی اس کے اوپر ایک شعر لکھا تھا، سناتا ہوں۔ ہم تو لٹ گئے ایک نظر کی خاطر یارو۔ بھائی ہم نے مریض کو دیکھا، مریض کو دیکھنے کے بعد میں اس پہ نظر ڈالی، تو ہم نے سوچا یہ ہماری دوائی کے پیسے بھی نہیں دے سکتا، تو ہم تو اس کے اوپر لٹ گئے۔ تو کبھی کبھی ابھی میں نے بتلایا نا، تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، تو اس کے اوپر ایک چھوٹا سا ہلکا سا ایک شعر بنایا۔ ہم تو لٹ گئے، ہم تو لٹ گئے ایک نظر کی خاطر یارو، وہ سمجھتے ہیں ہم بے وفا ہیں یارو۔ یعنی ہمارا کوئی بے وفائی کا کوئی مقصد، کوئی اس طرح کا، یا ان سے کوئی یا مطلب نکالنے کا، تو لوگ جو سمجھے، بے وفا سمجھے، وفادار سمجھے، برا سمجھے، کتنا بھی گرا ہوا سمجھے، اس کی فکر نہیں کرنی ہے، ہمیں مدد کرنی ہے۔ انشاءاللہ مدد کرتے رہیں گے۔ یہ بھی حکیموں کے اوصاف ہوتے ہیں۔ تو حکیموں کے لیے یہ بھی لازم ہے کہ وہ مریضوں کے ساتھ رحم اور شفقت کے ساتھ ساتھ ان کی مدد کرتے رہیں، اور جتنی مدد کریں گے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہت کچھ دیں گے۔ اور اس میں نے ایک بات اور وعدہ کیا تھا کہ اکثر مرض جو ہیں وہ بہت سارے مرض جادو کی وجہ سے بھی ہو جاتے، تو ایک جادو کے لیے بھی ایک میں آپ کو ایک وہ بتلاتا چھوٹی سی، اس کو 2-3 بار کہتا ہوں میں، آپ بھی اس کو پڑھ لیجئے روزانہ۔ اگر آدمی اس کو 21 مرتبہ پڑھ لے تو انشاءاللہ جادو نہیں ہوگا۔ اور یہ عمل کیا تو مولانا حسین احمد مدنی کا ہے یا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ہے؟ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہو سکتا ہے یا اعلیٰ حضرت کا بھی ہو سکتا ہے، یہ تو میرے صحیح یاد نہیں ہے، مگر ہے ان دونوں میں سے کسی کا۔ اس عمل کو یاد رکھ لیجئے، کسی پہ کسی کا جادو نہیں چلے گا۔ موسیٰ و ہارون کی لاٹھی، ٹوٹکا کرنے والے کی ٹوٹے پائی، ساحر پڑے موت کی کھائی، کعبے کی نظر بیکار ہو جادو کا سر، بسم اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ علی العظیم۔ موسیٰ و ہارون کی لاٹھی، ٹوٹکا کرنے والے کی ٹوٹے پائی، ساحر پڑے موت کی کھائی، کعبے کی نظر بیکار ہو جادو کا اثر، بسم اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ علی العظیم۔ پھر ایک بار سن لیجئے، موسیٰ و ہارون کی لاٹھی، ٹوٹکا کرنے والے کی ٹوٹے پائی، ساحر پڑے موت کی کھائی، کعبے کی نظر بیکار ہو جادو کا اثر، بسم اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کے معنی بھی سمجھا دیتا ہوں۔ موسیٰ و ہارون کی لاٹھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا تھا وہ جادو کو ختم کرنے کا دیا تھا، کہ اس وقت کا سب سے بڑا جادوگر جو تھا وہ فرعون تھا، ابھی تک اس سے بڑا جادوگر نہیں ہوا۔ تو اس کے جو چیلے چپاٹے تھے انہوں نے جب سانپ بنا کے ڈالے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ڈالا تو سب کو کھا گیا۔ تو اسی لیے آیا موسیٰ و ہارون کی لاٹھی، کیونکہ ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنایا گیا تھا ان کے ساتھ، تو دونوں ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ ٹوٹکا کرنے والے کی ٹوٹے پائی، یعنی جو تمہارے پہ جادو کرتا ہے اس کے اللہ پیر توڑ دے۔ ساحر پڑے موت کی کھائی، ساحر بول دے یعنی جادو کرنے والا، جو سحر کرنے والا ہے، تو موت کی کھائی یعنی انشاءاللہ وہ اپنی موت اپنے آپ مرے گا، کیونکہ اس کے پڑھنے سے جادو لوٹ جاتا۔ کعبے کی نظر، اللہ کا گھر ہے، جب اس پہ نظر پڑتی تو گویا انسان کو گمان کرنا چاہیے کہ اللہ پہ نظر پڑ رہی، اللہ کا گھر ہے، بیکار ہو جادو کا اثر، اس کی برکت سے ہمارا جادو کا اثر بیکار ہو۔ بسم اللہ اللہ اکبر، اور شروع بھی اللہ کے نام سے ہے اور سب سے بڑا بھی اللہ ہی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور نہیں کوئی طاقت نہیں کوئی قوت مگر اللہ ہے، الا باللہ علی العظیم، اور اللہ ہی سب سے بڑا عظیم والا ہے، عظمت والا ہے، عظیم ہے اور سب سے بڑا ہے۔
تو اس کو پڑھ لیجئے، انشاءاللہ اس کا بھی بہت فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔